بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج۔ کیا آپ جانتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو کتنے طرح کے لوگ امام کی نصرت کریں گے، کتنے طرح کے گروہ اور گروپ امام کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اگر روایتوں کا خلاصہ کیا جائے تو روایتوں کے اعتبار سے 3 طرح کے گروہ امام کی نصرت کریں گے۔ اس میں سے پہلا گروہ جو اصحاب خاص کا ہے، جن کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، وہ 313 افراد امام کے خانہ کعبہ سے ظہور سے پہلے ہی مقام ذی طویٰ پر امام کے پاس پہنچ جائیں گے، اور جب یہ امام کی نصرت کے لیے 313 اصحاب پہنچ جائیں گے، اس وقت امام ان کے ساتھ خانہ کعبہ تک آئیں گے۔ پھر خانہ کعبہ سے امام کا ظہور ہوگا، اور جب ظہور ہوگا اس وقت دوسرا گروہ 10,000 یا 12,000 روایتوں نے بتایا ہے کہ جوان امام کی ہاتھوں پر ظہور کے فوراً بعد بیعت کریں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ اسی گروہ کے ساتھ مل کر امام قیام کریں گے، پھر ایک جنگ کی شروعات ہوگی، اور جیسے جیسے امام قیام کے مرحلے میں آگے بڑھتے جائیں گے تو تیسرا گروہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے امام کے چاہنے والے، امام کے شیعہ امام کی لشکر سے جڑ جائیں گے۔ کچھ روایتوں نے اس طرح بتایا ہے کہ ایک بڑی تعداد کوفہ سے امام کے لشکر میں شامل ہوگی۔ المختصر آج ہماری گفتگو 313 اصحاب کے حوالے سے ہے۔ یہ جو 313 اصحاب خاص امام زمان علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں کچھ نکات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی تعداد اتنی ہے جتنی تعداد رسول خدا کے اصحاب کی جنگ بدر میں تھی، اور جناب طالوت کے اصحاب کی تعداد جنگ میں تھی۔ دوسری بات، یہ 313 امام زمانہ علیہ السلام کے قیام سے پہلے خود قیام میں اور حکومت کی تشکیل میں ان کا کردار بنیادی ہوگا اور اہم کردار ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان 313 میں 50 عورتیں بھی اسی طریقے سے اپنا کردار نبھائیں گے جس طرح سے تمام مرد اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں 313 افراد جو ہیں، اس میں سے ہر ایک کے پیچھے یہ ایسے ہوں گے کہ جن کے پیچھے ملتیں ہوں گی، پورا کا پورا ملک ان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ وہ روایت یمن سے جب قیام ہوگا تو وہ اس ایک شخص کی نیابت میں، ایک شخص کے زیر سایہ پورے کے پورے یمن کے لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو 313 اصحاب ہوں گے، اس میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں کہ کچھ گزشتہ افراد امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور کچھ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں جو زندہ افراد ہوں گے وہ ان کی تعداد 313 ہوگی۔ اور یہ منطقی اور عقلی بھی لگتا ہے کہ جو پہلے سے مقدمہ سازی کر رہے ہوں گے امام کے ظہور کے لیے، وہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ وہ 313 اصحاب خاص وہ امام کے زندہ لوگوں میں سے ہوں گے، اور جو گزشتہ افراد کی گفتگو ہے اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ وہ رجعت میں آئیں گے، اور رجعت میں آ کر امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے بہت سے فرائض کو انجام دیں گے۔
چھٹی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جس دن 313 اصحاب خاص امام کے جمع ہو جائیں گے امام ظہور کریں گے. نہیں، ظہور کی ایک شرط ہے 313 افراد کا جمع ہونا، اصحاب خاص کا جمع ہونا. یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوسری شرط یہ ہے کہ پوری دنیا استقبال اور آمادگی جب تک نہ دکھائے گی امام کے لیے تب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. یعنی خود دنیا کے اندر وہ قابلیت ہو، دنیا کے ہر سسٹم دم توڑ رہے ہوں، ہر ایک حکومت کو آزما لیا گیا ہو، ہر انسان کے دل کی آواز ہو کہ کوئی ایک آئے جو عدل و انصاف کی بات کرے. ساتویں بات یہ ہے کہ 313 اصحاب خاص کے اسامی کچھ روایتوں میں درج ہیں. جن روایتوں میں یہ 313 اصحاب کے نام درج ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں، اس لیے کہ امام کے یہ جو 313 اصحاب خاص ہوں گے یہ پوری دنیا سے ہوں گے. آخر میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں رسول خدا کی جنگ ظالموں سے اصل میں تھی. کفر اور شرک انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، اصل میں ظلم کے خلاف جنگ تھی، اور آخری امام کی بھی جنگ ظلم کے خلاف ہوگی. اگر ہم امام علیہ السلام کی مشن پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دور کے ظالموں سے بیزاری کرنی پڑے گی، ان کو مٹانے کی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا بھی نام وہی اصحاب خاص میں درج ہو سکے. اور اگر اصحاب خاص میں درج نہ ہو سکے تو کم سے کم وہ جو 10,000 یا 12,000 جوان امام کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے ان میں ہمارا نام شامل ہو سکے. خدا سے یہی دعا ہے، خدایا ہمیں حقیقت میں امام زمان علیہ السلام کا ناصر و مددگار بنا دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.